الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج ماہ رمضان مبارک کا 11واں روزہ ہے. پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا. اولہ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. تو ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اس 11ویں روزے میں ناظرین کرام ہم نے خاص طور پر اپنے اعمال کی اور ہم نے جتنی عبادات کی ہیں ان کی حفاظت اس انداز سے کریں گے کہ اپنے رویوں میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور یقین ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے یہ کوششیں جاری ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں، آپ کے رویوں میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں کافی بہتری آ رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ جس کا تعلق ہمارا حسن معاشرت سے ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ناظرین کرام ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر نفرتیں بھی پھیل رہی ہیں، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کثرت سے، اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر آپس میں دوریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اگر ہم انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں گے تو ہمارے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے معاملات زندگی بھی آسان ہوں گے، پیار و محبت بھی بڑھے گا، اتحاد و اتفاق بھی بڑھے گا. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 0121 6677 399. فرمایا کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا کہ پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب تم بات کرو تو سچ بولو. اور پھر فرمایا کہ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، اور اپنے وعدے کی پاسداری کرو جب تم کسی سے وعدہ کرو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَدُّوا إِذِ اؤْتُمِنْتُمْ، اور اپنی امانت، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرو بلکہ اس کی امانت کو ادا کرو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو. ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی؟ 6 باتیں ارشاد فرمائی. پھر میں ذکر کرتا ہوں. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدق بیانی، یعنی کہ سچ بولنا، ایفاء عہد، یعنی کہ وعدے کی پاسداری، ادائیگی امانت، اور کف ید کا تعلق.
غض بصر یعنی اپنی نظروں کو نیچے جھکانا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اور اسی طریقے سے پھر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکو. ناظرین کرام، آج میرے معاشرے کے اندر اگر لوگ یعنی کہ سبحان اللہ، پہلی بات یعنی کہ بات کریں تو سچ بولیں، اور روزہ رکھ کر لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، پھر وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اسی طریقے سے امانت کے اندر خیانت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھ کر گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ روزہ رکھ کر سبحان اللہ رمضان مبارک میں تو اپنی زیادہ نظر کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا چیز کا استعمال کرنے والے، اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکنا ہے. حضرات کرام، لوگ ہاتھم پائی کر رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کوشش کریں اپنے اعمال کی حفاظت کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کا اس رمضان مبارک کو یادگار رمضان مبارک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حقوق العباد میں اپنی جو ہمارے معاشرے کے اندر حق تلفیاں ہیں اپنی ذات سے اسے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے پر انگلی نہیں اٹھانی، بلکہ اپنی ذات پر پہلے غور کرنا ہے. جب دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیوں کا اشارہ پہلے اپنی طرف ہوتا ہے، تو ہم نے اپنی ذات سے اس کا آغاز کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے کوشش کرنی ہے، پھر آپ نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر جہاں ہم حقوق اللہ کے اندر ادائیگی کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہمیں حقوق العباد کو بھی صحیح طور پر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی، اپنے عبادات کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ 12ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے، کل کی نشست میں. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.